بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے اور معزز دوستو، وفات کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ تین چیزیں کیوں مانگی تھی؟ کاش یہ واقعہ ہر کوئی سن لے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، میں اگر آپ سے کچھ مانگوں تو کیا آپ دو گے؟ تو حضرت علی یہ سن کر حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت علی رضی اللہ عنہا سے بخاری شریف کی روایت ہے، ایک دن حضور بیٹی سے ملنے گئے۔ علی گھر میں نہیں تھے۔ پوچھا، تمہارا خاندان کدھر ہے؟ یا رسول اللہ، کوئی جھگڑا ہو گیا تھا تو ناراض ہو کر چلے گئے ہیں، بس آپس میں کوئی معاملہ میاں بیوی کا ہو جاتا ہے، فطری بات ہے۔ یا رسول اللہ، کوئی جھگڑا ہو گیا تھا ہمارا تو وہ ناراض ہو کر چلے گئے ہیں، شاید مسجد میں سوئے ہوئے ہوں گے۔ حضور گئے مسجد میں، حضرت علی رضی اللہ عنہ مسجد میں سوئے ہوئے تھے، ننگی زمین پر سوئے ہوئے ہیں اور بدن پر مٹی لگی ہوئی ہے۔ حضور بڑی محبت سے بیٹھے ہاتھ سے جھاڑ رہے ہیں، کم یا ابھی تراب، کم یا ابھی تراب، او مٹی والے اٹھ، او مٹی والے اٹھ۔ جا کر داماد کو راضی کر کے واپس لائے کہ یہاں کیوں پڑے ہو، چلو گھر۔ ابو تراب کا ویسے ہی مطلب ہے خاک آلود، خاصکار، لیکن حضرت علی کہتے ہیں، مجھے سب سے زیادہ یہ کنیت پسند آتی ہے۔ جب مجھے کوئی ابو تراب کہتا ہے تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ یہ مجھے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا۔ حضور کو ایک دن کسی نے خبر دی آ کر حضور علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں، ابو جہل کی بیٹی مسلمان ہو گئی تھی اور مدینہ منورہ ہجرت کر آ گئی تھی۔ مسلمان نوجوان لڑکی تھی۔ خبر مشہور ہوئی کہ حضرت علی اس سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت فاطمہ تک پہنچی بات تو پریشان ہوئی۔ فطری بات ہے، عورت پریشان ہوتی ہے۔ اور پھر ابو جہل کی بیٹی، ان دونوں نے وہ دور اکٹھے دیکھا تھا، 12-13 سال کا اذیت کا دور، وہ جو اجڑی حضور پر ڈالی گئی تھی، حضرت فاطمہ نے آ کر ہٹائی تھی، تو خیال ہوا کہ میرا گزارا نہیں ہوگا۔ ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ پچھلی باتیں یاد آئیں گی، خواہ مخواہ آپس میں تو جا کر حضور سے کہے، یہ پتہ چلا ہے کہ آپ کا ہمزاد ابو جہل رضی اللہ عنہ کی بیٹی آئی ہے، اس سے شادی کرنا چاہتی ہے، تو آپ کوئی بیٹیوں کا خیال بھی کیا کرتے ہیں کہ نہیں؟ بیٹی باپ سے کہہ رہی ہے، تو حضور نے جا کر فرمایا کہ نہیں بھائی، نبی کی بیٹی اور ابو جہل کی بیٹی ایک گھر میں نہیں آئیں گی۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضور بیمار ہیں، بیٹی پتہ لینے آئی ہیں، اس وقت تک باقی تینوں فوت ہو چکی تھیں۔ حضور کی وفات کے بعد ایک ہی بیٹی زندہ تھی، وہ بھی 6 مہینے رہے۔ بعد میں حضرت فاطمہ بیٹی ابا جی کا حال پوچھنے آئی ہے۔ حضور اٹھ کر بیٹھ گئے، سر پر ہاتھ پھیرا، بٹھایا پاس، جیسے باپ بیٹیوں کو اپنے پاس بٹھاتے ہیں۔ بیٹھے بیٹھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ حضور نے فاطمہ کے کان میں کوئی بات کہی تو فاطمہ رونے لگ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر حضور نے قریب کر کے کان میں بات کہی تو خوش ہو گئی۔ جب وہاں سے فارغ ہوئی تو میں نے الگ بلا کر پوچھا، بیٹا حضور کیا کہہ رہے تھے؟ انہوں نے کہا، اماں جی، ابا جی نے کان میں کہا تھا، جو بات کان میں کی جائے وہ کیا ہوتی ہے؟ راز ہوتی ہے۔ حضور کی وفات کے بعد کافی دن گزر گئے تو حضرت عائشہ نے پھر بلایا، میں تمہیں ماں ہونے کا واسطہ دیتی ہوں، بتاؤ حضور نے کیا کہا تھا؟ کہا، ہاں اب بتاتی ہوں۔
آپ کو حضور نے مجھے کان میں کہا تھا کہ فاطمہ میں شاید ایک آدھ دن اس بیماری میں جا رہا ہوں۔ بیٹی کو باپ کی وفات کی اطلاع ملی تو بیٹی کیا کرے گی؟ تھوڑی دیر کے بعد حضور نے دیکھا کہ پریشان ہو رہی ہے، زیادہ تو کان میں کہا کہ بیٹی میرے بعد سب سے پہلے تم میرے پاس آؤ گی، تو وہ خوش ہو گئی۔ حضور نے اپنی وفات کی خبر دی تو بیٹی رونے لگ گئی ہے، اور بیٹی کو اس کی وفات کی خبر دی ہے تو وہ خوش ہو گئی ہے۔ یہ باپ بیٹی کا معاملہ تھا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ اپنے گھر آتے ہیں، گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، اے فاطمہ، مجھے لگتا ہے آج ابا حضور آئے ہیں، یعنی کہ آج میرے نبی آئے ہیں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں، اے علی، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ ہمارے گھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں؟ کہا، میرا گھر جنت کی خوشبو سے ایسے ہی تو نہیں مہک رہا، اس کے مہکنے کی کوئی وجہ ہے۔ میرے گھر سے نبوت کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے تو یہی لگتا ہے کہ میرے نبی آئے ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، جی ہاں بابا جان کمرے کے اندر بیٹھے ہیں۔ پوچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے گھر کیسے آنا ہوا؟ تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں، میرے بابا مجھے لینے آئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، تو پھر فاطمہ آپ اپنے بابا کے ساتھ گئی کیوں نہیں؟ ابھی تک کیوں بیٹھی ہو؟ فاطمہ بتاؤ تو صحیح، میرے حضور کو میرا انتظار کیوں کروایا، کیوں نہیں گئی؟ ناظرین گرامی، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا، آج کی اسلام کی مقدس شہزادیوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ فاطمہ بتاؤ تو صحیح، آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا انتظار کیوں کرایا، آپ گئی کیوں نہیں؟ تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے کہا، اے میرے شوہر معظم، آپ کے حکم کے بغیر کیسے چلی جاتی؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، فاطمہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے علی اپنی اجازت کو کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ فرمایا، اے فاطمہ، ان موقعوں پر مرضی نہ آپ کی چلے گی نہ میری چلے گی، یہاں چلے گی تو صرف میرے نبی کی مرضی چلے گی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا نے کہا، یا علی، بات اجازت کی نہیں ہے اور بات مرضی کی بھی نہیں۔ رب ذوالجلال کی عزت کی قسم، آج اگر چلی جاتی تو قیامت کی صبح تک میرے باپ کی مبارک نام پر لوگوں کی انگلیاں اڑ جاتی کہ نبی کی بیٹی شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلی تھی۔ ناظرین، شوہر کی نافرمانی کرنے سے پہلے، شوہر سے لڑنے سے پہلے، شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلنے سے پہلے سوچ لینا کہ آپ کے ایک غلط قدم اٹھانے کی وجہ سے آپ کے بوڑھے باپ کے بالوں کی سفیدی رول جائے گی۔ شوہر کے سامنے زور زور سے بولو گی، زور زور سے چیخو گی، چلاؤ گی تو محلے والے کہیں گے، دیکھو فلاں کی بیٹی نے کس طرح تماشا لگا رکھا ہے۔ جب ایک بیٹی کے پاس کائنات کا نبی آئے لینے کے لیے تو پھر بھی وہ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلے۔ اتنی بڑی شخصیت کی بیٹی ہونے کے باوجود بھی شوہر فرما برداری اور شوہر کے حقوق کا اس قدر خیال رکھے تو مجھے بتاؤ، ایسے گود میں امام حسین نہ آتے تو وہ کون آتا جس کی زندگی میں کوئی بھی نماز نہیں چھوٹی؟ ایسے گود میں زینب نہ آتی اور کون آتا؟ پھر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں اپنے سینے سے لگایا
اور سینے سے لگا کر بیٹے کو دودھ پلا کر مسکراتے ہوئے قرآن سنایا۔ دل کی دنیا میں کہا، اے میرے شہزادے، اس قرآن کی کیا قیمت ادا کرو گے؟ اس مسکرانے کی کیا قیمت ادا کرو گے؟ تو حضرت حسین نے مسکرا کے ماں کی طرف دیکھا اور کہا کہ امی، آپ نے تو مجھے صرف گود میں قرآن سنایا ہے، انشاءاللہ میں کل کربلا کے میدان میں آپ کو نیزے کی نوک پر چڑھ کر قرآن سناؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین انسان وہ ہے جو خود بھی قرآن سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے۔ ناظرین گرامی، صبح کا وقت تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فجر کی نماز پڑھ کر گھر آئے۔ دروازے کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، کون؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، فاطمہ میں ہوں، دروازہ کھولو۔ اندر آئیں، دیکھا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا چکی چلا رہی تھی، ادھر آٹا گوندا جا رہا ہے۔ پوچھا، فاطمہ ایک وقت میں دو کام، کپڑے بھی دھل رہے ہیں، گھر میں جھاڑو بھی لگا رہی ہو، آٹا بھی گوندا جا رہا ہے، چکی بھی چل رہی ہے۔ پوچھا، فاطمہ خیر تو ہے، سارے کام ایک ہی وقت میں کیوں کر رہی ہو؟ تو کہا، اے علی، میرے پاس وقت بڑا کم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑا، اٹھا کے بستر پر لے گئے، کہا لیٹ جاؤ، ساری رات مصلی پر بیٹھی رہی ہو، ساری رات عبادت کرتی رہی ہو۔ پوچھا، خیر تو ہے، وقت کیوں کم ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے علی، فجر کی نماز پڑھ کے بیٹھی ہی تھی، اللہ اللہ کر رہی تھی، بیٹھے بیٹھے اچانک میری آنکھ لگ گئی، مجھے خواب میں میرے بابا جان کی زیارت ہوئی۔ خواب کی دنیا میں نے دیکھا کہ میرے بابا میرے گھر آئے ہیں، کبھی کمرے میں، کبھی صحن میں، کبھی یہاں کبھی وہاں دیکھ رہے ہیں۔ خواب کی دنیا میں اچانک میں اپنے بابا کے سامنے آ جاتی ہوں، میرے ابا مجھے سینے سے لگا کر ذراع قطار رونے لگتے ہیں۔ میں نے اپنے بابا سے پوچھا، ابا کیا بات ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا، بیٹی میں آپ کو لینے کے لیے آیا ہوں، میری فاطمہ بتاؤ تو صحیح، آج آپ نے روزہ کس چیز سے رکھا ہے؟ میں نے کہا، ابا کھجور کے دانے اور پانی کے گھونٹ سے رکھا ہے۔ اے علی، میرے بابا نے مجھے سینے سے لگا کر کہا کہ بیٹی آج آپ نے روزہ علی کے دسترخوان پر رکھا ہے، افطاری جنت میں اپنے بابا کے ساتھ دسترخوان پر کرو گی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے کہا، اے علی، میں کپڑے دھو کے اور کھانا پکا کے اس دنیا سے جا رہی ہوں تاکہ میرے بعد آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں کے درمیان یہ بات چیت چل رہی تھی کہ میرے ابا مجھے لینے کے لیے آئے ہیں، میں آج اس دنیا فانی سے رخصت ہو جاؤں گی۔ اتنے میں حضرت حسن و حسین بھی آ گئے۔ بچوں کو دیکھتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، فاطمہ ابھی تو بچے بھی چھوٹے ہیں، آپ کے جانے کے بعد گھر کی رونقیں زائل ہو جائیں گی۔ اس کے بعد سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، میں اگر آپ سے کچھ مانگوں تو کیا آپ دو گے؟ کہا، میری 3 وصیتیں ہیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے وفات کے وقت کہا، میری 3 وصیتیں ہیں۔ پہلی یہ کہ اے علی، آپ کو اجازت ہے کہ میرے مرنے کے بعد آپ جس نیک عورت سے چاہیں شادی کر سکتے ہیں۔ میری دوسری وصیت یہ ہے کہ 29 دن اپنی بیوی کے پاس گزارنا، 1 رات ان بچوں کے پاس ضرور گزارنا، میرے حسن و حسین کے پاس ضرور گزارنا۔
میرے بچے بہت چھوٹے ہیں، معصوم ہیں، جب تک یہ چھوٹے ہیں انہیں باپ اور ماں کا پیار دینا، اور جب یہ بڑے ہو جائیں گے پھر انہیں اللہ کے سپرد کر دینا، یہ جانے ان کا رب جانے۔ جب حسن و حسین نے ماں کی یہ باتیں سنی تو پوچھنے لگے، ابا ہماری ماں کہاں جا رہی ہے؟ ماں نے بچوں کی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، جاؤ شہزادو، نانا کے روضے پر اپنا اور میرا سلام عرض کر کے آؤ۔ حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہ جسے گھر سے باہر نکلے تو فوراً ہی روتے ہوئے واپس آ گئے۔ ماں نے پوچھا، بچوں گئے بھی ہو اور اتنی جلدی واپس بھی آ گئے؟ بچوں نے کہا، اماں جب ہم نے نانا جان کے روضے پر سلام کیا تو روزہ انوار سے آواز آئی، اے شہزادو جلدی سے اپنی ماں کے پاس چلے جاؤ، کیونکہ آج کے بعد روزہ تو تمہیں مل جائے گا لیکن ماں کا چہرہ کبھی نہیں آئے گا۔ جلدی سے جاؤ، ماں کو دیکھ لو، ماں کی زیارت کر لو، کیونکہ آج وہ اس دنیا سے رخصت ہو رہی ہیں۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تیسری نصیحت بیان روتے ہوئے کہا، یا علی رضی اللہ، رسول کی رضا کے لیے میری خدمت میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بات سنی تو ذراؤ قطار رونے لگی، رو کر کہنے لگی، فاطمہ یہی بات میں نے آپ سے کرنی تھی کہ قیامت کے دن جب آپ اپنے بابا کے ساتھ حوض کوثر کھڑی ہو تو مجھے آتا دیکھ کر اپنے بابا کو نہ کہنا کہ یہ وہی آ رہا ہے جس کے گھر میں جانے کے بعد ایک مرتبہ بھی میں نے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، جو مجھے اچھی طرح نہ کھلا سکا، نہ پلا سکا، نہ پہنا سکا۔ ناظرین گرامی، یہ وہ گھرانے ہیں جن کا چرچا آسمان کے ملائکہ کرتے ہیں، جن کا ذکر سن کے آسمان کے ملائکہ رونے لگ جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے، ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ پیارے اور معزز دوستو، ہماری ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہو تو کمنٹس باکس میں سبحان اللہ اور اللہ اکبر ٹائپ کریں۔ شاید اس چھوٹی سی نیکی کی وجہ سے اللہ تعالی ہمارا اچھا وقت لائے۔ آمین یا رب العالمین۔